جب سے ٹیچنگ کمرشلائز ہوئی ہے, جب سے ٹیچنگ ایک ایز کارپوریٹ سیکٹر کا جب سے اس پہ چھاپ لگی ہے نا, تب سے اساتذہ کے رویے بدل گئے. ایک وقت تھا کہ جب ٹیچر کی کوشش یہ تھی کہ میں نا اس بچے کو پڑھا کے پالش کر دوں, میں پروڈکٹ اپنے ہاتھ سے ہی کوئی چیز, فائنینشیل بینیفٹ کا کوئی خیال نہیں ہوتا, کوئی خیال نہیں تھا. اور ٹیچر کا بس نہیں چلتا تھا کہ جتنی معلومات اس کے اندر موجود ہے آج ہی میں ساری امپارٹ کر دوں. بالکل. اور یہ الگ بات ہے ہمارے اتنا ظرف یا وسعت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. لیکن اس وقت اگر اس چیز سے کمپیریزن کیا جائے تو بہت زیادہ فرق ہے. اس وقت ایک جو عنصر آپ نے جیسے بالکل ہارون صاحب میں ایگری کرتا ہوں, تربیت کا عنصر تو کہیں نہیں ہے. اب اسکولس کا کام کیا, ان کو ایک نصاب دے دیا گیا ہے اور اسی دائرے کے اندر انگلش پڑھو, بایولوجی پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو اور پاس کرو, میکسیمم نمبر لاؤ تاکہ اسکول آپ کی تصویر بڑی سی لگا دے, دیکھو اس نے ٹاپ کیا, اکیڈمی کے باہر لگی ہوگی تاکہ مزید داخلے ہونے لگے. تربیت کہاں گئی؟ اور اسلام دین ہر چیز کی بنیاد تربیت کے اوپر ہے نا. جی بالکل. تعلیم سے تو دیکھیں قارون کے بارے میں کہ اس کو تو فن مل گیا تھا سونا بنانے کا, کیا تعلیم یافتہ شخص جو آج تک لوگوں کو نہیں ملا نا. مگر تربیت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس تعلیم کو ایک جہت دیتی ہے. ہماری تربیت کا عنصر نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, چونکہ اسکول میں تربیت کا فقدان ہے, کالجز میں تربیت کا فقدان ہے, جب پروڈکٹ نکل کے معاشرے کے اندر آتی ہے اس میں بھی تربیت کا فقدان دکھتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے زمانے میں غیر نصابی سرگرمیاں جو تھیں اس میں بچے بہت حصہ لیتے تھے. مطلب جو بچے کھیلتے ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. اگر وہ ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑنا شروع کر دیں, بلکہ ایک ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, ایک ضبط اور وہ سکھایا جاتا ہے, قوانین کا ایک جو ہے نا پاس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو مباحثے ہوتے ہیں اور جو یہ جو ہوتے ہیں بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں, یہ مضمون نویسی کا مقابلہ ہوتا ہے, اس سے بچوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں, ان کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے. تو ایسا تھا آپ کے زمانے میں ماحول؟ سر میں یہ کہوں گا کہ میرے چونکہ خود تعلیم کوئٹہ سے اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں آرمی پبلک اسکول سے پڑھا, بڑے چوڑے پلے گراؤنڈس تو تھے ہی تھے. جی جی. وہاں پر ہفتے کے اندر 2 پیریڈ ہوتے تھے غیر نصابی سرگرمیوں کے نا. ویسے تو اسپورٹس پیریڈ ایک الگ چیز ہے. ہمیں یہ آپشن دیا جاتا تھا اسکول 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں کہ آپ اپنے پسند کا کوئی شعبہ اختیار کریں. یعنی ایک دفعہ میں نے 1 سال میں مارشل آرٹس کیا, تو اب مارشل آرٹس کا ٹیچر آتا تھا, ان 2 گھنٹوں کے لیے ہم وردی پہن کے ان کے ساتھ مارشل آرٹس کر رہے ہیں. پھر شوق ہوا فٹ بال کا, تو ہمیں بسیں آتی تھیں, ہمیں لے کے اسٹیڈیم لے جایا جاتا تھا, ہم 2 گھنٹے وہاں فٹ بال کھیلا کرتے تھے. پھر شوق چلا کرکٹ کا, بسیں آتی تھیں, وہ الگ کرکٹ کا گراؤنڈ میں لے کے جایا کرتی تھیں. مطلب وہ, اور اس کا فائدہ تھا. اس کا فائدہ اگر میں آج کل کی نسل سے اگر اپنا کمپیریزن کروں نا, آپ یقین مانیں ابھی پچھلے دنوں چھوٹے کزنس کے ساتھ کھیلنے کا اتفاق ہوا جو مجھ سے عمر میں 15-20 سال چھوٹے ہیں, وہ ہمارے قریب بھی نہیں آ پا رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بنیادی دیکھیں, جب انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایک تو اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, فزیکل فٹنس بڑی ضروری ہے. اس مسل کا اسٹرینتھ کی فائبر نے مضبوط ہونا ہوتا ہے, ہڈیوں نے مضبوط ہونا ہوتا ہے, اور یہ صرف تب ہے جب آپ ان کو استعمال کریں گے. جسم انسان کا ایسا ہی, اگر شروع میں اس کو اچھا سانچہ ڈھل گیا, مضبوط بن گیا, تو وہ آگے جا کے فائدہ دیتا ہے. بالکل. ورنہ اب آج کل کے بچوں کے حالات ہی کوئی نہیں ہے. واقعی اس میں یہ بڑا فقدان ہے غیر نصابی سرگرمیوں کا نہ ہونا. اسی طرح ڈیبیٹس کا کلچر, ڈیبیٹ کا کلچر معاشرے کے اندر برداشت لاتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر مخالف کی کوئی بات بری لگتی ہے نا, تو آپ اس کا جواب دلیل میں ڈھونڈتے ہیں, کوئی پتھر نہیں ڈھونڈتے جواب دینے کے لیے, کوئی گولی کی تلاش نہیں کرتے. تو یہ اس کا حصہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک برداشت کا عنصر اور مقابلے اور مسابقت کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا, وہ پیدا ہوتی ہے, اور یہ پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا, مایوسی نکلتی ہے, آج ہارے تو کل تو جیتیں گے نا. جی بالکل. کل ہارے تو چلو پرسوں تو جیتیں گے. ایک جو وہ جذبہ ہوتا ہے کہ بار بار ہار کے اٹھنے کا, یہ مسابقات, یہ گیمز ہی. اور بات دلیل سے کرنے کا ہوتا ہے نا, کہ دلیل کے ساتھ کریں آپ, اور بقول آپ کے کہ پتھر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ ان کا فائنینشیل بینیفٹ کے لیے وہ نہیں کام کرتے تھے, بلکہ جب پیریڈ ختم ہو جاتے تھے, اگر وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کی امتحان کی تیاری صحیح نہیں ہو رہی ہے, تو وہ ان کو ایکسٹرا کلاسز بھی لے لیتے تھے. اب یہ اکیڈمی کا کلچر آیا ہے کہ بچہ 3 بجے اسکول سے آتا ہے تو اکیڈمی چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نہ تو فزیکل کھیلوں کا کوئی وقت رہتا ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب خوراک بھی بہت نئی طرح کی آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ اب دیکھیے اس کے بالکل آپ نے جو اس چیز کی طرف اشارہ کیا نا, یہ اکیڈمی کلچر تو مجھے لگ رہا ہے ایک دیمک ہے جو تعلیمی نظام کو ہی کھا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ تعلیم کا بنیادی مقصد ختم کر دینا, اب آپ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں اکیڈمی میں کون سے بچے جاتے ہیں اور والدین کیوں بھیجتے ہیں.
ایک باپ ہوتا ہے پورا دن خوار ہوتا ہے, ماں پورا دن خوار ہوتی ہے, ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے, چونکہ ان کو تعلیم کا بینیفٹ نہیں پتا, ان کو ایک ہی ٹارگیٹ ہے بچہ فرسٹ آئے, میکسیمم نمبر آئے. اب میکسیمم نمبر آئے, ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے جب میکسیمم نمبر آئیں گے تو پیسہ بھی اچھا آئے گا.